السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں عنایت اللہ کے مشہور زمانہ ناول فردوس ابلیس کا ایپیسوڈ نمبر 5 پیش لفظ ہے۔ اگلے دن حسن بن صبا شہر کے قریب سے گزرنے والی ندی کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اپنے استاد کے سبق گھوم رہا تھا۔ گزشتہ رات کی طوفانی بارش سے ندی کی کیفیت تھی اور ہر طرف کیچڑ تھا۔ حسن نے تنہائی میں شہر کے ہنگامے سے دور کسی جگہ بیٹھ کر نجوم اور سحر کے سبق دہرانے تھے۔ کیچڑ میں وہ بیٹھنے کے لیے کوئی خشک جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے اتنا بڑا پتھر نظر آ گیا جس پر وہ آسانی سے بیٹھ سکتا تھا۔ وہ افق سے ابھرتے ہوئے سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر لیں اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے سورج ہونا چاہیے تھا، لیکن سورج نہیں تھا۔ اس کے بجائے ایک رنگ دار کپڑا تھا جو اس کے اور سورج کے درمیان آ گیا۔ حسن سن سا ہو گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اور بہت ہی آہستہ آہستہ نظریں اوپر اٹھائیں۔ اسے ایک بڑا ہی حسین نسوانی چہرہ نظر آیا۔ یہ ایک نوخیز لڑکی کا چہرہ تھا، ہونٹوں پر ادکھلی کلی جیسی مسکراہٹ تھی۔ لڑکی اس سے صرف ایک قدم دور کھڑی تھی۔ حسن ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ یہ سحر کا کرشمہ ہوگا۔ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ لڑکی کی آواز میں ترنم تھا۔ حسن بن صبا نے سر کو ہلایا کہ ہاں، وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنی دیر تمہارے سامنے برہنہ بیٹھی رہی تھی، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، حسن کو یاد آ گیا، تم وہ ہو۔ ایک بات بتاؤ، کیا تم حقیقت ہو یا میرے استاد کا تخلیق کیا ہوا تصور ہو جو اس نے حقیقی روپ میں میرے ذہن میں ڈال دیا ہے؟ لو دیکھ لو۔ لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ حسن کے آگے کر کے کہا، میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر محسوس کرو، میں تصور ہوں یا جیتی جاگتی ایک لڑکی ہوں؟ حسن نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں پر لے کر دبائے، ان کی حرارت محسوس کی، ان کا گداز محسوس کیا۔ تم کون ہو؟ حسن نے جھنجھلا کر پوچھا۔ کیا ہو تم؟ اگر تم حقیقت میں لڑکی ہی ہو تو کس کی بیٹی ہو؟ تم آبرو باختہ لڑکی ہو جو برہنہ ایک نوجوان مرد کے سامنے بند کمرے میں بیٹھی رہی ہو۔ میری آبرو محفوظ ہے، لڑکی نے کہا۔ اگر میں ایسی ہوتی جیسی تم کہہ رہے ہو تو عبد الملک ابن عطاش جیسا درویش مجھ سے منہ نہ لگاتا۔ میں کنواری ہوں حسن، میری طرف بہت سے ہاتھ بڑھے، مجھ پر 2 جاگیرداروں کے بھی ہاتھ لپکے ہیں، میں کسی کے ہاتھ نہیں آئی۔ تم کس باپ کی بیٹی ہو؟ حسن نے پوچھا۔ میرا باپ گدڑیا ہے، اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا۔ وہ دیکھو میری بکریاں۔ حسن نے گردن گھما کر بکریوں دیکھ تو لی، لیکن اس کی دلچسپی لڑکی کے ساتھ تھی۔ تم میرے سامنے برہنہ کس طرح بیٹھ گئی تھی؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ اس برگزیدہ آدمی نے حکم دیا تھا جسے ہم پیر و مرشد مانتے ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ میں ان کے حکم کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ آدمی تجھ پر ہاتھ ڈالے تو مجھے آواز دینا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کواڑ کے چھوٹے سے سوراخ سے دیکھتے رہیں گے۔ کیا اب بھی تم میرا امتحان لینے آئی ہو؟ حسن نے پوچھا۔ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، اب اپنے دل کے کہنے پر آئی ہوں، تمہارے لیے آئی ہوں، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میں تمہارے ساتھ جسموں کا لین دین کرنے نہیں آئی۔ اگر تم قبول کر لو تو اپنے دل میں جگہ دے دو، پھر ہم ساری عمر کا ساتھ نبھائیں گے۔ تو تم بولتے ہی نہیں، کچھ کہو نا۔ لڑکی کا حسن ایسا تھا کہ حسن بن صبا جیسے کردار کا نوجوان کہہ ہی نہیں کہ وہ اسے دل میں جگہ نہیں دے گا، لیکن اس کے دل پر اس کے استاد عبد الملک ابن عطاش کا قبضہ تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا دل اپنے اختیار میں نہیں، اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی ڈر تھا کہ یہ امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے امتحان میں پورا اترنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ وہ پتھر بن کر بیٹھا تھا۔ لڑکی زمین پر بیٹھ گئی اور ہاتھ اس کے زانوں پہ رکھ دیے، پھر اس نے اپنی تھوڑی بھی اس کے زانوں پہ رکھ دی۔ لڑکی کے سر پر سیاہ چادر تھی، اس میں اس کا گوار چہرہ اور ایک گال لہراتے 2-3 بال جو ریشم کے تاروں جیسے تھے۔ حسن جیسے نوجوان کو اس لڑکی کے قدموں میں بٹھا سکتے۔ تمہارا نام؟ حسن نے پوچھا۔ فرا، لڑکی نے جواب دیا۔ نام تو فرت ہے، گھر والے فرا کہتے ہیں، سہیلیاں
فری کہتی ہیں تم بھی فری کہو تو مجھے اچھا لگے گا۔ ایک بات بتاؤ، حسن نے پوچھا، تمہیں مجھ میں کیا خوبی نظر آئی کہ جاگیرداروں کو ٹھکرا کر تم میرے پاس چلی آئی ہو؟ یہ میرے دل کا معاملہ ہے، لڑکی نے کہا۔ جاگیرداروں نے تو میرے باپ کو دولت پیش کی تھی، میرا باپ ہے گدڑیا، لیکن عزت اور غیرت والا آدمی۔ ایک بات اور بھی ہے، میرا باپ نے امام سے بات کی۔ امام کون؟ وہ جو تمہارے استاد ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ عبد الملک ابن عطاش، انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو ضائع نہ کر دینا اور دولت کی چمک سے اندھے ہو کر اس کا ہاتھ کسی امیر کبیر کے ہاتھ میں نہ دے دینا۔ اس لڑکی کی زندگی کا راستہ کوئی اور ہے۔ میں امام کے گھر جاتی رہتی ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی عصمت کو پاک رکھنا اور اپنے جسم صرف اپنے خاوند کو پیش کرنا۔ میں تمہیں اپنا خاوند بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تم نے مجھ میں کیا خوبی دیکھی؟ میں نے کہا تھا کہ یہ میرے دل کا معاملہ ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، تم میں وہ مردانگی ہے جو مجھے اچھی لگی۔ میں اتنی دیر تمہارے سامنے برہنہ بیٹھی رہی اور تم نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ تم بڑے ہی مضبوط مرد ہو اور دلوں کی محبت کا مطلب سمجھتے ہو۔ فری معصوم لڑکی تھی اور ایک گدڑیے کی بیٹی تھی۔ وہ عالم اور فلسفی نہیں تھے کہ تجزیہ کر بتا سکتی وہ حسن کی محبت میں کیوں گرفتار ہوئی۔ اس نے ایسے انداز حسن کو اپنی محبت کا، وفا کا یقین دلایا کہ حسن نے اس کی محبت کو قبول کر لیا۔ فری، حسن نے کہا، تم میرے دل پر غالب آ گئی ہو، لیکن میں اپنے بزرگ استاد سے اجازت لے کر تمہیں جواب دوں گا۔ کل یہاں آؤ گے؟ فری نے پوچھا۔ آ جاؤں گا، حسن نے جواب دیا۔ فری وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد حسن بن صبا نے اپنے استاد سے کیا پوچھا اور آگے چل کر فری کون تھی اور ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق بنا، یہ میں آپ کو اپنے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ خدا حافظ۔